شورا حاجی وقار المدینہ تاری اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ شخصیات کو دنیا بھر میں جاری دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ نشتر ٹاؤن لاہور کے نجی ہال میں 9 اگست 2026 کو استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو ربیع الاول دھوم دھام سے منانے کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرے جاری ہیں، جس میں مقامی عاشقان رسول، طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں سمیت ملک کے مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول بھی شریک ہو رہے ہیں۔ 6 ربیع الاول کی رات ہونے والے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قیمتی ملفوظات ارشاد فرمائے۔ علماء کو، مشائخ کو اگر دینا ہے کسی تحفہ تو اس کو پہلے حیثیت دیکھ لیے، جو اہل ہے، جو صاحب حیثیت ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عوام تو نہیں اتنا بہت ہے، لیکن مالدار لوگ جو ہے نا، یہ بھی تحفہ ان کو بھی دینا نہیں آتا ہوتا، وہ کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ جو ان کے کام نہیں آتی۔ حج پڑھنے گئے تو 5000 کا مسلح پیش کر دیا، جزاک اللہ کے گھر رکھ لیا۔ حضرت مسلح کو کریں گے کیا؟ خوبصورت 1500-2000 والی تسبیح لے کر گئے، حضرت اس کو کیا کریں گے؟ جس کو دیکھو مسلح اٹھائے چلا رہا ہے، جس کو لے تو تسبیحاں اٹھائے چلا رہا ہے حضرت کے لیے، تو حضرت کریں گے کیا ان کو؟ ظاہر کسی اور کو دے دیں گے، لیکن ان کے جو اپنے مسائل ہیں مالی، وہ حل کون کرے گا؟ تنخواہ اتنی ہے نہیں، ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، تو اگر تحفہ دینا ہے تو ان کی معلومات کرے گا، ان کی گھر کی پوزیشن کیا ہے۔ کبھی راشن ڈلوا دیا تحفے میں، کبھی گوشت بھیج دیا اس کو تحفے میں، کبھی یا تو یہ ہے کہ اس کی اگر کوئی اچھی دعا سلام ہے آپ کی تو معلومات کر لی کہ یہ مریض ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، تو ان کی دوائیں اپنے کھاتے میں لے لیں، حضرت اب مہربانی کر کے آپ جو بھی دوا کھائیں گے پیمنٹ میں نے کرنی ہے، جو بھی ٹیسٹ کروانے ہیں تو یہ مجھے خدمت کا موقع دیجیے، آپ یہ کر دیں، تب ان کے دل کی دعائیں ملیں گی آپ کو۔ بہت کم ایسے علماء ہوتے ہیں، یہ بھی مجھے پتا ہے، جو پارٹی ہوتے ہیں، کیونکہ اب بیٹے جوان ہوتے ہیں، کوئی کاروبار ہوتا ہے ان لوگوں کا، والد صاحب دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان مانوں کا وہ بعض وقت پارٹی ہوتے ہیں، ایسوں کی تعداد بہت تھوڑی، الشاذ کالمعدوم ایک محاورہ ہے کہ تھوڑا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے۔ تو اس لیے میری یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ان کی معلومات کریں، ان کی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ اب بچے کی مدرسے کی کتابیں لینی ہے، مولانا بگلے جھانک رہے ہیں، نیا سال آ گیا ہے، کیسے دلوائیں؟ بیٹی کی منگنی ہو گئی ہے اور شادی کروانی ہے، پیسے ہی نہیں ہے، شادی کیسے کروائیں؟ شادی کرنا کو آسان تھوڑی ہے۔ تو اس طرح اگر مولانا کی، اپنی مسجد کے امام کی، خطیب کی معلومات کر لیں کہ ان کی ضروریات کیا کیا ہے، تو صاحب حیثیت جو ہے نا، وہ ان ضروریات پر ہاتھ رکھیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، نہ کہ کوئی بہت بڑا شو پیس اور مٹھائی کا 2 کلو کا ڈبہ اور بہترین خوبصورت موٹا موٹا مسلح تحفے میں پیش کیا آپ نے، وہی کہ ان کو یہ کام نہیں آئیں گے ان کے، یا پھر اگر کچھ سجگا نہیں بڑھتا تو ان کو نقد پیسے دے دیں مولانا کو، نقد پیسے سے جو چاہے گا خریدے گا۔ فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت سے علم و دین سیکھا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ نارمل سیریس حالت میں جھنڈے لہراتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے جلوس میں آنا جانا ہے، اچھل کود اور یہ ٹھان ہے، وہ ٹھان ہے، یہ بھی سن لے وہ بھی سن لے، یہ دھندے نہیں کرنے اپنے کو، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، بالکل سیریس جلوس ہونا چاہیے۔ وہ بعض ہوگا تو ویسے سے کلپ آ رہے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں، حالانکہ شرعن وہ غلط نہیں ہوتے، میں نے نوٹ کیا ہے، مطلب، لیکن اب
عوام کے بعض عناصر ایسے ہیں کہ جو مطلب ہم لوگوں سے سیٹ نہیں ہے، تو وہ پھر اس کی آڑ میں جلوس میلاد، محفل میلاد، جشن ولادت، پھر اس کو یہ لوگ نشانہ، تو اس لیے وہ سمجھا کریں احتیاط کے ساتھ اور نارمل انداز میں پروقار طریقے پر جلوس میں آپ کو چلنا ہے۔ ہر صورت جائز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں نے جو دیکھا اس میں کوئی ہر صورت ناجائز نہیں ہوتی، تو بھی ایک مطلب جائز صورت بھی ایسی کہ جس سے مطلب اور کوئی ہمارا مذاق اڑائے، یہ بھی ہم کو نہیں کرنی ہے، نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ ہر جلوس میں ایک دو ایسے تھوڑا قد کاٹ والے عیسائی بھائی یا بزرگ اسلام بھائی موجود ہوں جن کی یہ ذمہ داری ہو، محبت سے پیار سے وہ ایسوں کو سمجھائیں، اگر کوئی جذبات میں آتا ہے محبت سے اس کو کان میں کہہ دیں اور اس طرح سمجھا دیں کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، نارمل انداز میں آپ چلو، آتے سنو، لیکن وہ چھل کود کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ آگے بڑھیں، اگلی خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں، فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں خلیفہ کی جانب سے عاشقان رسول سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 ربیع الاول کو بھی مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول سے ملاقات فرمائی اور انہیں دعاؤں سے بھی ملاقات کی سعادت پانے والے عاشقان رسول نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عطار کا سایہ ہے تجھ پر اور ہم پہ رہے سایہ تیرا، ہم پہ رہے سایہ تیرا، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، تجھ پر ہو رب کی رحمت، اے خلیفہ امیر اہل سنت، اے خلیفہ امیر اہل سنت۔ مدنی خبروں میں ایک اور خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 15 اگست کو پنجاب سے آئے ہوئے تاجروں کے ایک وفد نے نگرانی شورا مولانا محمد عمران عطاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے تحت اسلام آباد، راول پنڈی اور جہلم سے مختلف کاروبار سے وابستہ شخصیات نے فیضان مدینہ کراچی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران عطاری سے ملاقات کی۔ 15 اگست کو ہونے والی اس ملاقات میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری اور شعبہ رابطہ برائے تاجران سے وابستہ دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کاروباری شخصیات کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جاری دینی، تعلیمی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی اور مختصر ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری نے فیضان مدینہ کراچی آمد پر مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دینی کاموں میں حصہ لینا سعادت مندی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبہ جات کے ذریعے دنیا بھر میں دین متین کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا محمد عمران عطاری نے کاروباری شخصیات کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اپنے شعبہ زندگی میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دینی کاموں کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے جن حضرات کو کاروبار اور وسائل کی نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ان وسائل کو دین کے کاموں میں استعمال کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ملاقات کے دوران دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں معاونت اور باہمی تعاون کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ بھی ہوا، جس میں نگران شورا نے مختلف اہم امور پر رہنمائی کی اور دینی کاموں کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھانے سے متعلق نکات بیان کیے۔ اس موقع پر پنجاب سے آنے والی کاروباری شخصیات نے دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا بھر میں انجام دی جانے والی دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور دینی کاموں میں اپنے تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اب بتاتے ہیں فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا سے مدنی خبر، جہاں مختلف یونیورسٹیز میں پروفیسرز اسٹوڈنٹس سے ملاقاتوں کے دوران رکن شورا عبدالوہاب عطاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بری صحبت سے بچنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات محمد انوار رضا عطاری کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک ساؤتھ کوریا کی سٹی سیول میں موجود دونگکنگ، ہانیانگ، گاچن یونیورسٹیز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت الگ الگ مواقع پر نیکی کی دعوت و ملاقاتوں کے سلسلے ہوئے، جس میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے پروفیسرز، پی ایچ ڈی اور دیگر اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا عبدالوہاب عطاری نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اللہ پاک اور اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرنے اور بری صحبت و برے ماحول سے بچنے کا ذہن دیا۔ نیز دین متین کی خدمت کرنے کے لیے خود بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے
اور دیگر عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچاتے ہوئے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں مصروف کرنے اور ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت و قافلوں میں سفر سمیت دعوت اسلامی کے دیگر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دلائی، جس پر عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کی اچھی نیتیں پیش کیں۔ اختتام پر رکن شورا نے دعا بھی کروائی۔ نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں رکن شورا کی پروفیسرز، پی ایچ ڈی اور دیگر اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ملاقاتوں کے سلسلے بھی ہوئے۔ یونیورسٹی وزٹ کے موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، ساؤتھ کوریا کے کیپٹل سول میں قائم ڈونگکوک یونیورسٹی میں جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں، ان میں نیکی کی دعوت کی ترکیب رہی۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی انویٹیشن ڈاکٹرز کو پیش کی گئی ہیں۔ نشتر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان کے ایک نجی ہال میں 9 اگست 2026 کو استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو ربیع الاول دھوم دھام سے منانے، چراغاں کرنے اور جلوس میلاد میں بھرپور شرکت کرنے کی ترغیب دلائی۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ 9 اگست 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے نشتر ٹاؤن کے ایک نجی ہال میں استقبال ماہ ربیع الاول اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سطح کے نگران مشاورت و ذمہ داران، تاج برادری، سماجی شخصیات، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام، سرپرست اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے ماہ ربیع الاول کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے شرکاء کو ربیع الاول کو دھوم دھام سے منانے، چراغاں کرنے، محافل میلاد سجانے، جلوس میلاد اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کی بھی ترغیب دی۔ سنت و بھرے اجتماع کے اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور امت مسلمہ کی سلامتی، ملک کی ترقی و استحکام اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مزید خیر و برکت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ فیضان مدینہ فیصل آباد پنجاب میں 28 جولائی 2026 کو اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ 28 جولائی 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروفیشنل اسپیشل پرسنز نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے نگران مجلس اور دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے شرکاء کی دینی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں دین اسلام کے احکامات کے مطابق آگے بڑھنے، نمازوں کی پابندی کرنے، سنتوں پر عمل اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر شرکاء نے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا عزم کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مجھے آج بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ مجھے فیضان مدینہ میں بلایا گیا ہے۔ بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں۔ اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے ہر لحاظ سے۔ آج مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی منصور عطاری صاحب کے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ایک بہت ہی خوبصورت میٹ اپ ہوا اور انہوں نے ہمیں سنا، ہمارے دل کی باتیں سنی اور اس پر انہوں نے ہمیں تفصیلاً بریف کیا کہ دعوت اسلامی مستقبل میں کیا ارادے رکھتی ہے، کیا کر رہی ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ بعد ازاں رکن شورا حاجی محمد منصور عطاری نے فیضان مدینہ میں اسپیشل پرسنز اور عمومی اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ 29 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت دھورا جی کالونی فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کے سامنے ڈرم لگایا گیا، جبکہ مختلف جگہوں پر باکسز بھی نصب کیے گئے۔ اس موقع پر نگران ٹاؤن مشاورت نے بھی شرکت کی۔ مزید جانیے اس مدنی خبر میں۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے دھورا جی کالونی میں قائم فیضان جمال مصطفیٰ مسجد کے سامنے 29 جولائی 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کو بے ادبی و بے حرمتی سے بچانے کے لیے ڈرم لگایا گیا، جس میں نگران ٹاؤن مشاورت، شعبے کے اسلامی بھائیوں اور مقامی عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ نگران ٹاؤن مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا، بڑے زبردست انداز کے ساتھ قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر جو اوراق مقدسہ ہے ان کی حفاظت کے لیے ایک ڈرم اس ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر الحمدللہ لگایا ہے۔ آپ بھی اپنے مرحومین کے لیے نیکی کا کام کر سکتے ہیں کہ بھئی چلو ایک ڈرم جو ہے نا میرے فلاں مرحوم والد کے نام پہ۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ مختلف جگہوں پر مقدس اوراق کے نئے باکسز بھی لگائے۔ شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ اس سے پہلے کہ قرآن پاک کے یا دیگر مقدس کتابوں کے، اسلامی کتابوں کے جو اوراق ہوتے تھے وہ روڈ پہ جا بجا بکھرے ہوتے تھے، اس کی بے حرمتی ہوتی تھی، بے ادبی ہوتی تھی، تو دعوت اسلامی نے یہ اقدام اٹھایا کہ ان مقدس اوراق کو ایک محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ لاہور پنجاب پاکستان میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر 2 اگست 2026 کو شعبہ مدنی کورسز کے تحت شارٹ ٹائم فیضان نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مزار شریف پر آئے زائرین
مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ نگرانی ڈویژن مشاورت شیخ پورہ نے شرکاء کو نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات سمیت دیگر اہم شرعی مسائل بتاتے ہوئے دوران نماز کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، جبکہ شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن بھی دیا، دعا بھی کروائی۔ صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها، صلی اللہ علی طه خیر الخلق واحلاها۔ لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلشن راوی ٹاؤن میں 28 جولائی 2026 کو شارٹ ٹائم فرائض نماز کورس ہوا، جس میں شرکاء کو نماز کا عملی طریقہ سکھایا گیا اور دوران نماز کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی، جبکہ 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا گیا۔ 28 جولائی 2026 کو صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے گلشن راوی ٹاؤن میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت شارٹ ٹائم فرائض نماز کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 7 سے 15 سال کے بچوں، ان کے سرپرستوں اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ معلم کورس نے شرکاء کو نماز کے فرائض، واجبات اور ضروری مسائل سکھائے۔ اس دوران انہوں نے نماز کی ادائیگی میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کی اور انہیں درست انداز میں نماز ادا کرنے کا عملی طریقہ سمجھایا۔ شرکاء نے اس کورس کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے والدین کو بھی ترغیب دی کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور انہیں نماز سمیت دیگر اسلامی احکام سیکھنے کے مواقع فراہم کریں۔ آخر میں شرکاء کو دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی اور انہیں بھی اس میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا گیا۔ شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 15 اگست کو مرکزی فیضان صحابیات کراچی میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت اور نواسی امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم اسلامی بہنوں کے تحت 15 اگست کو ربیع الاول کی مناسبت سے مرکزی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ یونیورسٹی جمشید روڈ کراچی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عنوان سے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم سے وابستہ اسٹوڈنٹس، پروفیشنلز اور ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد مختلف اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں نعت شریف پیش کی۔ اس موقع پر اسٹوڈنٹس نے مختلف موضوعات پر مختصر سنت و بھرے بیانات پیش کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیا۔ سنت و بھرے اجتماع میں نواسی امیر اہل سنت نے جان جہاں اور حسن و جمال مصطفیٰ کے موضوع پر سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اوصاف و شمائل اور حسن و جمال کا ذکر کیا، جس سے شرکاء کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے منور ہوئے۔ اس موقع پر صاحبزادی امیر اہل سنت نے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر عمل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ شعبہ تعلیم کی اسلامی بہن نے ربیع الاول کی خصوصی مہم کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے سنت ویک، سیرت ویک اور درود ویک منانے کی ترغیب دی اور اسلامی بہنوں کو روزانہ 313، 500 یا 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کا ذہن دیا۔ آخر میں سنت و بھرے اجتماع میں شریک اسلامی بہنوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی زندگی میں اجاگر کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اختتام پر صاحبزادے امیر اہل سنت نے دعا کروائی، جبکہ صلاۃ و سلام کے ساتھ اس بابرکت سنت و بھرے اجتماع کا اختتام ہوا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 20 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔